السلام علیکم۔ کل جرمنی میں بہت زیادہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا جس کو بند کرنا پڑا، اور اتنی زیادہ بارش ہوئی جرمنی میں کہ جرمنی کے لوگ بالکل اس وقت دہشت میں آ چکے ہوئے تھے، اور میچ بھی کافی عرصہ بند کرنا پڑا۔ گراؤنڈ بالکل پانی سے فل ہو چکا تھا، اور اتنی زیادہ بارش تھی کہ جرمنی اور ڈنمارک کا میچ تھا، لوگ دہشت سے بالکل کرسیوں کے نیچے گھس رہے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ بھی طوفانوں میں اور زلزلوں میں اور پانی میں بہنے والے موسم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کویت میں اتنی زیادہ گرمی پڑی کہ باہر گرے ہوئے پلاسٹک پگھل کر زمین کے اوپر چپک گئے ہوئے ہیں، اور عرب ملکوں میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی عرب ملکوں میں اتنی زیادہ گرمی نہیں پڑی۔ میں یہ جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پر KMB TV پر آپ کو ملے گی، زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ دوستوں کو شیئر کیجیے گا۔ جرمنی میں کل جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے کیلروں میں پانی چلا گیا، انڈر گراؤنڈ جو مکان بنے ہوتے ہیں ان میں پانی چلا گیا، پھر وہ جو فرمیں ہوتی ہیں وہ آ کر پانی نکال رہی تھی لوگوں کے۔ باناف جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر بھی پانی آ گیا، اور جس کی وجہ سے خطرے کے الارم بجنے شروع ہو گئے۔ آگے جو میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ آپ ٹک ٹاک کے اوپر دیکھنا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ انسانیت زندہ باد۔ पापा मैं वो अभी आज प्रोग्राम था एक वहाँ जाने में, वहाँ जैसे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, अभी शाम का वक्त बोला कि चलो वापस क्यों जाने, तो जर्मनी में जाते हैं इनके लिए खास बात है अल्लाह ताला ने जैसे कुछ नाम के नबी मोहम्मद और हमें इनसे और सारा करने को फिर में अक्सर और इस वक्त का पूरे और हमेशा ये मौका शुरू होता है और फसल دعا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان میں لے کر چلتے ہیں۔ پاکستان میں آج ایک قانون پاس ہوا ہے کہ ایک آدمی 2 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر وہ شادی نہیں کرے گا دوسری، لیکن اس کو اپنی بیوی سے اجازت لینی پڑے گی، اور اس کے علاوہ وہ آدمی اگر دوسری شادی نہیں کرے گا تو اس کو پتہ نہیں کہ 5 لاکھ 9 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جرمانہ بھی کر سکتی ہے پاکستان کی حکومت۔ دیکھیں، پاکستان کی حکومت دلدل میں اتنی پھنستی جا رہی ہے کہ ان سے ایسے ایسے قانون بن رہے ہیں کہ جو فتنے ان میں سے اٹھتے ہیں اور انہی میں وہ غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ خود ہی فتنے تیار کر رہے ہیں اور خود ہی اپنے آپ دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایسے قانون بناتے جا رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کا کیا رزلٹ ہوگا آگے آنے والی نسلوں میں۔ پاکستان اپنی نسلوں کو برباد کرتے چلا جا رہا ہے، اور اس کو بالکل بھی آگے اپنے مستقبل کا کوئی یعنی کہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا پہلے ہی اتنا زیادہ پاکستان قرضے میں دبا ہوا ہے، اور پاکستان کی اس وقت دنیا میں کوئی وقت نہیں ہے۔ کیا آپ سپورٹ کا لے لیں، خواہ آپ انسانیت کا لے لیں، کیا آپ مذہبی لے لیں، مذہب کی لحاظ سے پاکستان اس وقت دہشت گردی کا اڈا بن چکا ہے۔ پاکستان اس وقت مولویوں کی جو ہے پیدائش بن چکا ہے۔ پاکستان مولویوں کی دلدل میں اتنا پھنستا چلا جا رہا ہے کہ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں کتنا اور آگے پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے ناظرین، پاکستان کی خبریں اتنی بری خبریں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ شرم آتی ہے پاکستان کی خبریں دیتے ہوئے۔ شیخو پور والا واقعہ کل میں نے آپ سے بیان کیا تھا، پھر سیالکوٹ والا واقعہ، پھر جہلم والا واقعہ، پھر کراچی والا، اور کوئٹہ والا، فیصل آباد، اور اسی طرح سرگودا والا واقعہ۔
پاکستان کے ہر شہر کے ایک بدترین خبریں ہیں وہاں کی، ان کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم آتی ہے کہ ہماری بائیں بہنیں ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہ کس طرح کی خبریں دیتی ہیں. لیکن ہماری خبریں دینے کا قطعاً بھی یہ ایشو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو یعنی کہ غلط طرف لے کر جاتے ہیں یا ان کو یہ خبریں دے کر ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہم اپنے ملک کی خبریں دیتے ہوئے ہمارا دل رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ملک بنانے میں ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہم لوگ اس ملک کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگ مسلسل اس بات میں کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے 2 نفل جو ہیں وہ ضرور ادا کیا کریں، اس لیے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے. پاکستان کے کسی شہر کسی گاؤں میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں یہاں کی خبروں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. ناظرین، اتنی بری بری خبریں ہیں. آج ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک بابی اور اپنی بھتیجی کو ایک آدمی نے جائیداد کے لیے جو ہے وہ دروازے کے آگے اینٹیں جو ہیں وہ دیوار بنا دی، اور وہ گرمی سے اتنا برا حال تھا. اس وقت امت مسلمہ اتنی زیادہ دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، عرب ملکوں میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ کل میری ایک لڑکے سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ کویت میں باہر جو پلاسٹک کے بیگ جو باہر گر جاتے ہیں لوگ، وہ پگھل کر بالکل چپک گئے ہوئے تھے نیچے روڈوں کے ساتھ. اتنی زیادہ گرمی جو ہے وہ اس وقت عرب ملک میں پڑ رہی ہے. ناظرین، اس وقت کوئی بھی ملک جو ہے حفاظت میں نہیں ہے. کل جرمنی میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے ناظرین، اور اتنی گرج چمک کے ساتھ کہ کل فٹ بال کا میچ تھا جرمنی کا اور ڈنمارک کا، ان کو وہ میچ بند کرنا پڑا. برف کے اولے بھی گرے ساتھ میں، پھر گرج چمک تھی اتنی زیادہ کہ ڈوزلڈورف میں لوگ دہشت میں آ گئے، اور پھر ان کو میچ بھی بند کرنا پڑا کچھ دیر کے لیے. اسی طرح مائنز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باناف میں کیلر میں نیچے زمین میں پانی چلا گیا ہوا تھا، اور پھر وہ جو فائر وے والی جو گاڑی ہوتی ہیں وہ آ کر پانی کو صاف کر رہی تھی نیچے پائپ لگا کر. اس وقت دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ سکون میں نہیں ہے، اور غلطیاں کس کی ہیں؟ انسانیت کی. یہ انسانیت دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے زلزلے، طوفان اور بھی آئیں گے، اور اتنے بدترین انتاج ہوں گے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے. ناظرین، کل والا جو جرمنی میں طوفان تھا، اس کے بارے میں جرمنی کی میڈیا بھی بہت پریشان تھی کہ اس قدر بادل چھائے ہوئے تھے آسمان پر، اور ان کی جو گرج چمک جو گرجتا ہے بادل جیسے، اور گرج گرج کر لوگ کہتے ہیں کہ گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. کل اس نے وہ اپنا جو ہے ڈائلاگ وہ بھی ختم کر دیا کہ گرج گرج کر بارش ہوئی ہے. اس لیے میں دنیا میں جہاں بھی مسلمان میرے بھائی رہتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ اتنی گندی گالیاں نکالتے ہو، کمنٹس اتنے گندے کرتے ہو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، نہیں تو آپ لوگ دلدل میں اور پھنستے چل جاؤ گے. انسانیت زندہ باد. خالد بٹی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور KMB TV کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میری ویڈیو دیکھنے والے تمام دوست میری درخواست ہے کہ میری ویڈیو آگے بھی دوستوں کو شیئر کیجیے گا. شاید کسی کو میری بات جو ہے وہ پسند آ جائے، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی اور انسانیت زندہ باد. If you convert someone for the sake of marriage, then their religion will only get meaning in relation to the meaning that it has to that family relationship, and not to God. It has absolutely no meaning to God. End quote. This is because actions and motives are judged by intention. And the one who knows our intentions the most, Allah subhanahu wa ta'ala, with members spread across the United States, predominantly in the Midwest and Northeastern states. The very first task in the administration was the formal registration of the Jamaat in the United States. The Ahmadiyya movement in Islam, USA, was first incorporated as a non-profit religious domestic corporation. ہمارے لیے جب کچھ ہوتا ہے ہماری ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کرانا فخر محسوس کریں، تو وہ بھی وقت آتے اور پھر پنجابی میں نہ تمام کر لگ جائے گا. کہاں قادیان میں 2 وقت کی روٹی، 1-2 کپڑے ہوتے تھے، ایسے کی روٹی ہوتی تھی. تو وہ بارشوں کے دن میں ملیریا ہوتا تھا تو کنین اور پیلی کنین، یہ 2 گولیاں ہوتی تھیں.
थे, कोई डॉक्टर शॉक्टर ये वो पैसे थे, लेकिन डॉक्टर की भी तो आज ऐसे कपड़े के थान जैसे जगह ऐसे दवाइयाँ बनी हुई थी, तो कोई दवाई नहीं। ये आप घर में कोई चीज़ अभी मंदिर भी बनाते थे, वो कोई वो उसे साफ करते थे, और घर में चिराग करते थे, आते कान उसको बिठाते थे, वहाँ चिराग रखा था मिट्टी का, उसमें मिट्टी बनाकर वो रखते मिट्टी, उसका तेल डालने का सब वो रहा, जब तक जाते थे तो वो जलता था, सोते वक्त वो भी जाते थे। फिर उसके बाद लालटेन आई है, फिर उसके बाद बैटरी आई है, और कहाँ से कहाँ दुनिया अल्लाह को जो मसीह में लिखा हुआ सारी चीज़ें कैसे पूरी हुई। आज हम इतना शुक्र कि सीधे नहीं पढ़ा रहे, सीधे नहीं पढ़ा रहे। इसी तरह जब खलीफतुल मसीह सानी फौत हुए ना, तो मैं उस वक्त गली में मेरी दुकान थी, किसी ने मुझे कोई बात आता, उसने बताया तो पंजाबी में तुम्हारे मिर्जा साहब की आज रेडियो पर इतना आने के बहुत बीमार हैं। तो मैंने सुना दुकान में के वाले की घर गया, कपड़े बदले, तो उसको बस ही करती थी, बस में बैठा तो रब्बा आ गया, तो घर गया तो खाया पिया, फिर मैं आकर बरामदे में खड़ा हो गया, उसका तो टेलीफोन थे, एक तो उसको टेलीफोन भी आम किसी के पास होता, दफ्तर में थे, और उसको प्राइवेट सेक्रेटरी थे, या शाकिर साहब थे, एक और नाम याद 8-10 आदमी थे प्राइवेट, और वो मारा। तो मैं बरामदे में जाकर आज से वही जाकर सुना सबको करता, वो अफसर चाहते हैं वहीं मेरा खा रखा कर, तो एक थम के साथ खड़ा हो गया, तो ऊपर के कमरे में से नीचे सीढ़ियाँ जाती थी प्राइवेट करते थे ऊपर, तो सारे खानदान वाले आ रहे हैं, गा रहे गा रहे गा रहे दुनिया सब, मैं भी वहाँ खड़ा था, वो आपसे टेलीफोन आ रहे हैं, वो बता रहे हैं, और कोई नहीं था, सिर्फ वो 8-10 आदमी तक प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे। तो 1-2 बजे के करीब ऊपर से इतना तो मेरा भी उसको दिल कर रहा था, बस बल्कि आज सब मिलता रहे कि टक्कर मार कर मैं भी मर जाऊँ, यही मेरी हालत थी। बस बच गया, लोगों ने बचा लिया, वरना मैं टक्कर ही मार। उसके बाद तो फिर तांता बनता है, तो सारे खानदान वाले औरतें भी और खानदान वाले, क्योंकि एक वजह की बात अलग हिस्सा है, आम आदमी कम आदमी को तो खा रहे हैं, तो 3 बजे की करीब बात है, फिर मैं तो फिर 2 बजे सूबेदार अब्दुल साहब आपके वालिद से कितने बड़े थे? नहीं सॉरी आपसे कितने? मैं तो सबसे छोटा हूँ, सारे भाई ये बड़े 2 बात का पता है ना, पहली 7 भाई और 4 बात, पहली बात से 7 भाई और 1 बहन थी, दूसरी बात से 9 और 3 में मेरे नाना भी 313 में, वो 13 दिन के कयूम साहब के सबसे भाई अब्दुल रहमान थे, फिर अब्दुल्ला थे, फिर भाई अब्दुल कादर थे, फिर भाई अब्दुल सत्तार थे, फिर भाई अब्दुल रशीद थे, हाँ जी हाँ फिर जी कोई सवाल कोई दोस्त करना चाहते हैं? तो सारे मतलब